تو لوگ ایسا ہی کرتے، اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی، دیکھتے دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔ عاتکہ کا خواب۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ عاتکہ گھبرا گئیں، خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے، پھر ابتہا پہنچ کر وہ رک جاتا ہے، پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ اچانک اسے لے کر اونٹ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر وہ ایک چٹان اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینکتا ہے۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو جاتی ہے، اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکے کے سارے گھروں میں پہنچتے ہیں، کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ان کو اپنا یہ خواب سنایا۔ سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے بیان نہ کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں ہے۔ لیکن عباس سے خود ہی نہ رہا گیا، انہوں نے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، آخا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگی۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ عمرو کا بیٹا زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، اپنی قمیص پھاڑ ڈالی، کجاوے کا رخ بدل دیا اور چیخا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، آگے بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لے۔ دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنا مال اور اپنا سامان بچاؤ۔ قریش کی جنگی تیاریاں۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے نہیں معلوم؟ کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھوں قتل ہوتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، دیکھتے دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، دونوں طرف سے ٹڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، پھر یہ لڑائیاں سال ہر سال تک قائم رہتی، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن یہ لڑائیاں بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشتہ پشت تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ ضرور لیں۔ باحث اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا، 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئی، وہ بھی اسی بنا پر ہوئی تھی۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اسی موقع پر قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر آ نکلا، ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا، ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا، یہ عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا
ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بےتاب ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات و دن اسی کی فکر۔ زمزم کی پکار نے زخم پر نمک چھڑکا اور آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بےتاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی بہادر سپاہیوں کو جمع کیا، اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا، سارے لوگ دم کے دم میں تیار ہو گئے۔ جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا، محمد سے ٹکر لینے پر ساتھیوں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عجیب عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا، جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کر لیا اور اپنے بجائے اسے بھیج دیا۔ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑتے اور اسے شرم دلاتے۔ تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو، بس چوڑیوں کی کمی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لو۔ اور آخرکار اسے غیرت آ جاتی اور وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں گوارا ہے مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں، سارے مال اور سارے سامان پر قبضہ کر لیں، تمام اونٹوں کو ہکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیار حاضر ہے۔